قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک جگہ پر جہنمیوں کا تذکرہ کیا، پھر جنتیوں کا تذکرہ کیا، اور جنتیوں کی ایک خوبی یہ بتائی، فی شغل فاکہون، شغل میلے کے اندر آپس میں دوست بیٹھ کر پھل کھا رہے ہوں گے جنت میں، اور ان کی کوالٹیز جو بیان کی اس میں ایک کوالٹی یہ بھی تھی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ ان کی خوبی یہ تھی دنیا کے اندر اپنے بستر پر رات کو کم سوتے تھے، جاگتے زیادہ تھے، اور رات کے وقت ٹائم نکال کر جب سحری کا وقت ہوتا سارے لوگ سوئے ہوتے، یہ جنتی رات کا وقت وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اور یہ حدیث جس صحابی نے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر کو زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک جمگٹھا سا لگا ہوا ہے، لوگ اکٹھے ہیں، میں آیا، میں نے دیکھا کہ سامنے ایک شخص بیٹھا ہے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے اور مجھے اس کی شکل سے، کہتے ہیں کہ مجھے اس کی چہرے سے لگ گیا کہ یہ چہرہ کبھی کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے پیغمبر نے یہ حدیث روایت کی، کہتے ہیں میں نے ایک حدیث اللہ کے پیغمبر کی سنی، اسی وقت میں سمجھ گیا کہ یہ دین کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتا۔ حدیث کیا تھی؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داری کو ملاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تم تنہائی کے اندر نماز پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ 4 عمل کر لیں، جنت کا سرٹیفکیٹ اگر خود سے آپ اپنے ہاتھوں سے لکھیں اپنی کاپی میں۔ رات کے وقت حضرات سمجھیں اس بات کو کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک مسلمان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا، کس طرح کی رات ہونی چاہیے۔ قرآن مجید ایک آیت میں آیا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها، رات ہوتی ہے، کروڑوں انسانوں کی روحوں کو اللہ ان کے جسموں سے نکال کر ہوا میں معلق کر دیتا ہے، رکی ہوئی ہے ہوا میں۔ اب کیا ہوتا ہے، اللہ 2 طرح کی روح کا 2 طریقے سے فیصلہ کرتا ہے۔ ایک فیصلہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو اس بندے کی روح کو قبض کر لیں، اب دنیا میں واپس روح نہیں جانی، لہٰذا اس بندے کی موت ہو گئی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ دوسرا، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اس کی موت کو روک لیں، یعنی اس کی موت کو، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ رات کو صحیح سلامت سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ نے روحوں کو نکال لیا ہوتا ہے رات کو سوتے وقت، لیکن اللہ حکم دیتے ہیں کہ کس کس انسان کی روح واپس اس کے جسم میں چلی جائے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور چند دوسری روحیں ہوتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کی روحوں کو واپس بھیج دو، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ان کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا، پھر کبھی ان کی موت کو، ان کی روح کو اپنے پاس قبض کر لیں گے، اور یہ بندہ دنیا والوں کے سامنے صحیح سوئے گا، لیکن جب صبح اسے اٹھائیں گے یہ اٹھے گا نہیں۔ اور اس آیت میں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، جس کے دماغ میں عقل و شعور اور فکر ہے پڑی، وہ دیکھیں کہ رات کے بعد دن کے آنے میں بہت بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ حضرات رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے۔ اللہ نے یہ رات اور دن کے پورے ایک چین کے اندر، پوری ایک سرکل کے اندر انسان کی زندگی کا پورا رول ماڈل بنایا ہے۔ ہم
بچپن سے لڑکپن میں آئے، لڑکپن سے جوانی میں آئے، جوانی سے بڑھاپے میں چلے جائیں گے۔ یہ سارا کیسے ہوتا ہے؟ دن آتے ہیں پھر راتیں آ جاتی ہیں، دن آتے ہیں پھر راتیں آ جاتی ہیں۔ یہ رات کے بعد دن کا آنا اس چیز کی علامت ہے کہ ایک دن، آج میں 40 کلو سے 50 کلو وزنی سامان اٹھا سکتا ہوں، میرے اوپر ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ میری یہی ٹانگیں میری اپنی لاش کو اٹھانے کے قابل نہیں ہوں گی۔ آج میں بغیر کسی تحمل اور بغیر کسی رکاوٹ کے پورا جگ بھی چاہوں تو میں ایزیلی پی سکتا ہوں، لیکن ایک وقت میرے اوپر وہ بھی آنے والا ہے جب 10 بندے پکڑ کر میرے منہ کے اندر پانی کی چمچ کے ساتھ ایک پانی کی بوند ڈالنا شروع کریں گے، آدھا میرے منہ کے اس طرف سے بیٹھ جائے گا، آدھا اس طرف سے بیٹھ جائے گا، اندر نہیں جائے گا۔ یہ علامت اس چیز کی ہے، جس طرح دن کے بعد رات ڈھلتا ہے، رات کے بعد دن آتی ہے، علامت اس چیز کی ہے اے بندے ایک دن تو نے بھی اسی طرح مرجھا کر اسی زمین کے اندر چلے جانا ہے، پھر تیری زندگی کا سورج طلوع نہیں ہونا۔ لیکن نشانی اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس دین کے اندر سوچنے کا شعور ہے، ورنہ جاہل کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے جاہلوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے جن کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں سکتے بات کو۔ ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ انما يتذکر اولو الالباب۔ وہ شخص جو رات کو کھڑا ہوتا ہے، ساجدن سجدہ کرتا ہے، وقائما اور کھڑا ہوتا ہے اللہ کے سامنے، یحذر الآخرہ اور آخرت کے دن سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربی اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ یعنی رات کے وقت کوئی شخص اگر اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھنا چاہے تو وہ رکھے جو رات کا قیام کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ محترم سامعین، کوشش کریں لمبی راتیں، صرف اپنے آپ کو سمجھانے کی بات ہے۔ اللہ کی قسم رات کے وقت کھڑے ہو کر ساری زندگی ہو گئی ہے امت محمدیہ کے ہزاروں فرد، ہزاروں نوجوان ہر دن لاکھوں لوگوں کے سامنے، سینکڑوں لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کی، اپنی بے روزگاری اور غربت کے رونے لوگوں کے سامنے رو رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے رات کے وقت تیرے گھر والے سوئے ہوئے، اکیلے کمرے میں چلا جا، وضو کر کے میرے سامنے ایک رکعت پڑھ، اس رکعت میں 10 آیتیں تلاوت کر، سجدے میں جا، مجھ سے گناہوں کی معافی مانگ، روزی مجھ سے مانگ۔ میں نے آسمان کے 7ویں کو چھوڑ کر پہلے آسمان پہ آ کر تیرے لیے آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں، مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لے، میں خالق ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، مجھ سے مانگ، میں دوں گا، نہ دوں تو مجھے رب نہ کہنا۔ کیوں؟ پیدا کیا اس نے، وہ نہیں دے گا تو کون دے گا؟ یا تو یہ کہیں اللہ نے رزق نہیں دینا، فیصلہ کر لیں آج، اگر اس نے دینا ہے تو اسی سے مانگے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے مگر اس کے رزق کا ذمہ اللہ کے ہاں ہے، اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ اللہ کون ہے؟ ان اللہ هو الرزاق، جو سب سے زیادہ رزق دینے والا ہے، اور ہم لوگوں کے سامنے رو رہے ہیں۔ شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ کسی کے سامنے شکوہ کرنے سے بہتر ہے رات کے وقت اٹھیں۔ ایک اور بات آپ کے سامنے رکھوں، کتنی دیر رہ گئی ہے؟ بس کریں؟ بات 15-10 منٹ ہو، اچھا 10 منٹ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، حضرات
جس جگہ ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو دیکھ کر مسکرائے گا اللہ ان سے حساب نہیں لے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے معاف کر دے گا۔ جن لوگوں کو اللہ دیکھ کر مسکرا دے گا اللہ ان سے پھر حساب نہیں لے گا، اور جن سے اللہ حساب لینے کے لیے یہ پوچھ لے کہ بتا تو نے یہ کام کیوں کیا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کسی ایک چیز کے بارے میں اللہ نے اگر پوچھ لیا، حتیٰ کہ اگر اللہ نے اتنا بھی پوچھ لیا کہ بتا میں نے تجھے سخت گرمی میں تجھے پیاس لگی تھی، ٹھنڈا پانی دیا تھا، اس ٹھنڈا پانی کی آج میں نے ٹھنڈا پانی جو تجھے دیا تھا اس نعمت کا بارے میں تو مجھے جواب دے، تو انسان اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اور یہ ہزاروں نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، قیامت والے دن جن لوگوں کو اللہ دیکھ کر مسکرائے گا اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہے، رات کا وقت ہے، سارے گھر والے سوئے ہوئے ہیں، بہن بھائی فیملی والے سارے سوئے ہوئے ہیں، اور یہ سب لوگوں کو چھوڑ کر بستر کو ترک کر کے مصلی پر آ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ سے باتیں شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے فرشتوں کو، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس بندے نے اپنی فیملی کو چھوڑا، سخت سردی میں بستر کو چھوڑا اور میرے سامنے کھڑا ہو کر اسے پتہ ہے اس کا خالق میں ہوں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ یہ بندہ دنیا میں ہے لیکن اس کے معافی کے پروانے عرش پر فرشتوں کے سامنے اس کا اعلان ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح کے دوسرا بندہ جو سفر میں ہے، مسافر ہے، سارے قافلے والے تھکے ہوئے ہیں اور تھکاوٹ کے ساتھ سارے چور ہیں، ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، سارے سو گئے، لیکن ایک اللہ والا تھا، اس اللہ والے نے اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے سارے سوئے ہوئے ہیں، اس بندے نے وضو کیا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اس بندے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، فرشتوں دیکھو سارے بندے تھکے ہوئے تھے، تھکا ہوا یہ بھی تھا، لیکن اس بندے کو میری محبت نے سونے نہیں دیا، یہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رات کا آنا یہ کوئی عام نعمت ہے اللہ کی؟